اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اپنی طرف سے جتنا وقت بھی انسان عبادت میں گزار لے اتنا ہی کم ہے۔ اسی سلسلے میں یہ مسجد کے اندر فجر کے بعد خلاصے کی ترتیب شروع کی جاتی ہے۔ اس ٹائم آداب معاشرت، ہمارا رہن سہن کس طرح کا ہو، ایک دوسرے کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے ایک نظام، ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزر جائے، دین سیکھنے میں گزر جائے۔ اس لیے دلچسپی سے آیا کریں، شوق سے آیا کریں اور بیٹھا کریں۔ صرف یہ نہیں کہ یار یہ کیا مولوی صاحب نے شروع کیا ہوا ہے، ہمیں پابند کیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ آج تو آپ دنیا کے اندر یہ باتیں کہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ وقت یاد آئے گا۔ پھر انسان وہاں پر سوچے گا کاش میرا ایک ایک وقت بھی اللہ کے ذکر میں، عبادت میں گزر جاتا۔ اس لیے بور نہ ہوا کریں، شوق سے بیٹھا کریں، شوق جذبہ پیدا کریں۔ ہم تو ماحول بنا رہے ہیں، ساتھ آپ دیں گے تو ماحول بن جائے گا، نہیں تو پنجاب میں ہمارا یہ ماحول نہیں ہے۔ آج کی جو ہماری حدیث کا عنوان ہے آداب معاشرت، سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے ماں باپ کے ذمے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، حدیث کے اندر کیا کیا ذمہ داری ذکر کی گئی ہے، وہ ایک ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کریں گے، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات جو ذکر کی گئی کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہیں، بچے کی ابتدا شروع کی ہے کہ بچے کی تربیت میں سے سب سے پہلی چیز ماں باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ فرمایا نو مولود بچے کے کان میں اذان کہنا۔ بچے کی جیسے پیدائش ہو، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انتظام کریں اس چیز کا کہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ حدیث میں ہے ان ابی رافع قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمة بالصلاة۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے یعنی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کی صاحب سادی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ تشریح، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں حضرت حسن کے کان میں صرف اذان پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں جو کنز العمال میں مسند ابو یعلا کے تخریج سے ذکر کی گئی ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نومولود بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنے کی تعلیم اور ترغیب دی، اور اس برکت اور تاثیر کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ سے بچہ الصبیان کے ضرور سے محفوظ رہے گا۔ الصبیان کیا؟ یعنی شیطان کے اثرات سے بچہ محفوظ رہتا ہے اس کی برکت سے۔ دوسری بات ذکر کی بچے کی تربیت کی، تحنیک اور دعائے برکت۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے کہ آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے اور تحنیک یعنی گھٹی دیتے، اور اسی وجہ سے حکم ہے کہ گھٹی دینے میں اس بات کا خیال کرو کہ ایسے آدمی سے گھٹی دلواؤ جو اللہ والا ہو، جو متقی ہو، نماز پڑھتا ہو، تاکہ اس کی گھٹی کا اثر کیا ہے اس بچے کے لعاب میں جا کر اس کے دل پر، اس کے ذہن پر اثر ہو۔ کیوں؟ ایک آسان سی بات ہے کہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو بچے کو آپ بخار کی دوائی دیتے ہیں، وہ بخار کی دوائی اثر کرتی ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دوائی میٹھی ہے، کڑوی ہے اور بخار ٹمپریچر ہے، اس کا اس سے کیا تعلق، کوئی جوڑ سمجھ نہیں آتا، لیکن پھر بھی دوائی اثر کرتی ہے اور بچے کا بخار، بچے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، انسان اندر سے کھولتا ہے، غصہ جذبات میں آتا ہے۔ جب اللہ اللہ کرنے والا جب اس کا لعاب انسان کے منہ میں جائے گا تو کیا وہ اثر نہیں کرے گا؟ اس لیے اللہ والے سے گھٹی دلانی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں ذکر کیا، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں حمل سے تھی، جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئی تو قباء میں ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، کہتے ہیں کہ میں بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارا منگوایا، اس کا چبایا،
پھر اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، پھر اس کے تالو پر ملا، پھر اس کے لیے دعا کی اور برکت سے نوازا۔ یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک مہاجر کے گھر میں پیدا ہوا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔